السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں حضرت عمر کا بہت ہی پیارا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کتنے بردبار اور اپنی نفسوں کو کتنی کنٹرول میں رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور پھر 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے کہ ایک خواہش پوری کریں۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب آپ نے خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر تک ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں، تیز رفتار گھوڑا تھا، 8 میل اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق اعظم دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ نہ لیں۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ آج ہم لوگ خواہش پوری کرنے کے لیے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، اور ایک حضرت عمر کی ذات ہے کہ خواہش پوری دیکھیں کیسے کیسے ہوتا ہے واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق اعظم آئے تو غلام کہتے ہیں کہ میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھ لی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ غلام کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اعظم اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ او میرے دوست یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ دوست میرے یرکا، یرا ایک بات تو بتاؤ، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے
تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اب اس طرح کر کہ گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین کرام، حضرت عمر فاروق اعظم جنہوں نے اتنے دنوں کے بعد ایک خواہش بھی کری مچھلی کی، اور وہ بھی آپ نے نہیں کھائی، کیونکہ آپ اپنے نفس کو بالکل مردہ کر چکے تھے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ اپنے نفس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا نفس کہے کہ ہمیں آج یہ کھانا ہے تو پھر ہم اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کسی نہ کسی طریقے سے کھا ہی لیتے ہیں۔ اور بہت حد تک تو ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں کہ جو بہت ہی گندے کام بھی کر لیتے ہیں، چوری وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے نفس کی خواہشوں کے آگے بالکل غلام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تھے اللہ کے محبوب بندے جو اپنی نفس کو ہر حال میں کچل دیتے تھے، اپنی خواہشوں کو اللہ کی رضا کے لیے بالکل ترک کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں کا صدقہ عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی ان کے طرز عمل پر چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔